پیارے احباب، قرآن مجید وہ پاک کتاب ہے جس کو اللہ نے سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمایا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح یہ کتاب بھی آخری آسمانی کتاب ہے۔ پھر دوستو، دنیا میں بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پاک دیکھا ہو اور پڑھا نہ ہو، بالخصوص مسلمان، کیونکہ مسلمانوں کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ایک ایسا تحفہ ہے جو کہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور مسلمان اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مسلمان بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جو کہ قرآن پاک سے مختلف طرح کی رہنمائی لے کر اپنی زندگی آسان طریقے سے گزارتے ہیں۔ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ کتاب قیامت تک اپنی اصل حالت میں رہے گی۔ اور بھی 3 آسمانی کتابیں نازل کی گئیں، مگر اس میں رد و بدل کیا گیا، مگر اس کتاب میں ہی ان کتابوں کی حقیقت موجود ہے۔ ناظرین، ایسا سکون اور روح کی تازگی دنیا کی اور کسی چیز میں نہیں ہے جتنا سکون اس قرآن پاک کی تلاوت سے ملتا ہے، اور انسان اگر اس کو بترجمہ پڑھنا شروع کر دے تو یقین جانیے کہ انسان کو جب غور سے اس کو پڑھنے پر اور اس کا مشاہدہ کرنے پر اپنی زندگی کے تمام سوالوں کے جوابات ملتے ہیں تو اس کا یوفوریا بھی الگ ہوتا ہے۔ جس کامیابی کے لیے انسان ساری زندگی اس دنیا کی تلاش میں لگا رہتا ہے، اس کے الفاظ میں قرآن پاک کے اندر وہ موجود ہے۔ ہر بیماری اور تنگ دستی کا علاج بھی اسی میں تلاش کیا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ اس ترقی کو اس نے حاصل کیا ہے، مگر انسان غور کرے تو ان تمام ترقیوں کا، جدید ٹیکنالوجیز کا، ہر چیز کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے، اور سائنسدان بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور مزید حقائق کی تلاش کرنے کے لیے اس کتاب کا سہارا لیتے ہیں۔ جیسے آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر پانی پینے کا حکم دیا تھا، اور آج ریسرچرز اس بات کو سائنس کی روح سے صحیح ثابت کرتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے انسان کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ قرآن مجید سے اگر انسان کا رشتہ قائم ہو جائے تو پھر اسے دنیا سے کسی چیز کا نہ تو ڈر رہتا ہے، نہ خطرہ رہتا ہے، اور نہ ہی توقع رہتی ہے۔ قرآن بھی اس کی حفاظت کرتا ہے، یعنی کوئی بھی مشکل ہو اور قرآن پاک کی تلاوت آپ کر رہے ہیں اور دشمن آپ کے سر پر تلوار لے کر بھی کھڑا ہو تو انسان اس ڈر سے باغی ہوتا ہے۔ اور ایسی ہی عاشق قرآن کی مثال کسی کے علم سے باہر نہیں ہے کہ جب یزید نے امام حسین کو نیزے پر لٹکا دیا تب بھی ان کی زبان پر اللہ کا کلام جاری تھا، اور انہوں نے ایسی مثال قائم کر دی جو آج بھی انسان سنتا ہے تو اس کا قرآن سے رشتہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ دوستو، ویسے تو مسلمان آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، لیکن جب بات قرآن کی آئے اور کوئی اسلام دشمن ہمارے سامنے آ جائے یا کوئی خدا نہ خواستہ معاذ اللہ اس کی بے حرمتی کرے، سب مسلمان یکجا ہو جاتے ہیں، اور تب تک سکون کا سانس نہیں لیتے جب تک اس کا بدلہ نہ لے لیں۔ ایسی قرآن سے مسلمانوں کی محبت کی مثالیں آپ نے لاکھوں سنی ہوں گی، لیکن آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جو ایک بھائی نے جو ہے وہ اپلوڈ کی ہے، اور یہ بڑی تیزی سے پوری دنیا کے اندر وائرل ہو رہی ہے۔ اس کا تعلق فلسطین سے ہے۔ فلسطین میں ہونے والے، آپ جانتے ہیں کہ جو واقعات ہیں کرنٹلی اس وقت، وہ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم سے متعلق۔ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جب مسلمانوں پر وہاں پر ظلم نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے کہ مسلمانوں پر ہونے والے جو ظلم ہیں جو کہ اسرائیلی کرتے ہیں، اس سے ڈھکے چھپے نہیں، اور پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ اسرائیل مسلمانوں کے ساتھ فلسطین میں کیا کر رہے ہیں۔ دوستو، سڑک پر ایک باوضو انسان بیٹھا ہوا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اب وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اور آپ اس ویڈیو کلپ کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے سپاہی اس مسلمان جوان کے ارد گرد اکٹھے ہیں اور اسے وہاں سے اٹھنے کو کہہ رہے ہیں، مگر وہ اس قدر تلاوت میں مگن ہے جیسے اس کو یہ ڈر ہی نہ ہو کہ ان سپاہیوں کا کہا نہ ماننے پر وہ اس کو جان سے مار دیں گے، اور وہ ان کی لاکھ دھمکیاں دینے پر بھی وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہو۔ یہ ہے ایک سچے مسلمان کی نشانی، جو ہر حال میں اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے، اور اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور اگر اس یقین کے ساتھ انسان زندگی کے ہر معاملے میں ثابت قدم رہے
تو یہ سپاہی تو کچھ بھی نہیں، پوری دنیا بھی اس کے خلاف ہو جائے اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ پیارے دوستو، صرف قرآن مجید کو بہت سے اسلام دشمنوں نے نعوذ باللہ جلانے کی کوشش کی، مگر جس کی ذمہ داری خود دنیا بنانے والے نے لی ہو، اس کو کیسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ آئیے ایسا ہی ایک واقعہ آپ کو اور سناتے ہیں۔ بھارت میں راجستھان کے گاؤں میں عبید اللہ نام کا ایک نوجوان تھا جو بھیڑ بکریاں چراتے تھے۔ اس کے پاس ایک اونٹ تھا اور وہ صبح سویرے قرآن کی تلاوت کرتا، اور جب وہ تلاوت کرتا تو اس کا اونٹ اس کے پاس ہی بندھا ہوتا، اور تلاوت کے دوران یوں محسوس ہوتا جیسے وہ اس تلاوت کو سن رہا ہو اور اسے سمجھ آ رہی ہو۔ اس علاقے میں ایک ارجا رام نامی ہیرو بھی تھا جو ہمیشہ اس کا مذاق اڑاتا کہ تم اندیکھے خدا پر یقین کرتے ہو اور اس کی عبادت کرتے ہو۔ ایک دن تو اس نے حد ہی پار کر دی۔ اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس نوجوان کو کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، آج ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اور آج ہم لوگ تمہاری کتاب کو نعوذ باللہ جلائیں گے۔ اپنے خدا سے کہو کوئی معجزہ کر کے ہمیں دکھائے۔ اس نے جب کتاب پر تیل ڈالا اور جب آگ لگائی، اللہ اکبر، اور ماچس سے تیلی نکالی تو عین اس وقت اس کے اونٹ نے رسی توڑی جو عبید اللہ کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا اور فوراً اس ہندو ارجا رام کی گردن کو اپنے دانتوں میں جکڑ لیا اور تب تک نہیں چھوڑا جب تک اس کی جان نہیں نکل گئی۔ اور اس وحشی اونٹ کو دیکھ کر تمام ہندو وہاں سے دوڑ لگا کے ایک دم بھاگ گئے۔ ایسا معجزہ وہاں کسی نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ یہ سب ان کی زندگی کا پہلا واقعہ تھا کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ جب اللہ پاک کی ذات کسی کو عذاب دیتی ہے تو اس عذاب کی نیچر کیا ہوتی۔ دوستو، عذاب قبر کو لوگ ابھی تک پوری طریقے سے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ صرف عذاب قبر کو ہی سمجھ لینا تو اس دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا نہ ہو جو کہ اللہ پاک کی ذات کی نافرمانی کرے۔ ہر شخص یہ سمجھ کر چلے کہ ایک دن آئے گا جب اس نے قبر کے اندر جانا ہے۔ اللہ دوستو، اگر ہم لوگ بات کریں کہ عذاب قبر کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر کیا آیا ہے، آیات کے اندر کیا آیا ہے، اس سے متعلق عقیدہ کیا ہے، تو جان لیجئے دوستو کہ جو عالم برزخ ہے وہی قبر کا معاملہ ہے، اور جو اس کے اندر غلطیاں کرے گا قبر کے عذاب میں ہوگا۔ قرآن پاک سورہ المومنون میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ برزخ میں صبح اور شام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں۔ جس روز قیامت قائم ہوگی، حکم ہوگا فرعون والوں کو ما فرعون کے نہایت سخت آگ میں داخل کرو۔ اس آیت میں فرعونیوں کا عالم برزخ میں عذاب میں مبتلا ہونا صراحتاً مذکور ہے۔ اللہ پاک کی ذات کرم کا معاملہ کرے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے دوستو، اللہ حافظ۔